السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر۔ سر اصل میں نا میرا لاسٹ سیشن والا کوشچن ہے، وہ یہ کہ وہ تاغوت پہ تھا نا، تو آیت الکرسی کے بعد والی جو آیت آ رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دین کے اپوزٹ تاغوت کو بتا رہے ہیں، تو لیکن آپ کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہے وہ انفورسر ہے دین کا، اور دین کا مطلب نظام، لیکن یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو یہ چیز مجھے کنفیوز کر رہی ہے کافی دیر سے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سمن. ہاؤ اولڈ آر یو سمن؟ سمن آپ لوگ سر اپنے آپ 20۔ جی میوٹ نہ کیجیے گا خود، وہ کیونکہ پھر مجھے پرسنل مینولی ان میوٹ کرنا پڑے گا آپ کو، ٹھیک ہے سمن؟ جی 20 ایئر اولڈ سمن، کدھر ہیں آپ؟ لاہور میں سے۔ غور سے سنو بیٹا، غور سے سنو۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یہ آیت ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے جی بیٹا تھوڑا سا اونچا بولنا ہے، I want to talk to you. یس سر۔ لا اکراہ فی الدین کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یہ جو حق ہے وہ نہ بیٹا، نہ واضح ہو گیا ہے، نہ نہ نہ، وہ آگے ہے، اوکے؟ ہدایت اور گمراہی واضح ہو گئی ہے، یہ مطلب۔ پتر جو جتنا حصہ آپ کو بول رہا ہوں، جو آپ نے سوال کیا اسی حصے پہ ہے نا، ہدایت اور گمراہی واضح ہو گئی ہے، یہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جی لا اکراہ عربی کا بیسک لفظ، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اکراہ کہ کراہت کا جو لفظ ہے نا اسی کا مصدر ہے کہ کسی کو گرا نہ گزرے، زبردستی کی جائے، پرپریس کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اوکے، بات یہاں پہ زبردستی ہے، ٹھیک ہے؟ لا اکراہ مت کرو زبردستی، نہیں ہے زبردستی، سوری، ٹھیک ہے؟ لا اکراہ فی الدین، فی ہوتا ہے ان، آئی این ان، اندر کس کے؟ فی الدین، دین کے اندر، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جی یہاں تک ہے، یہی سوال ہے نا آپ کا؟ ہاں جی تو آپ کا سوال یہ ہے کہ سر ایک طرف آپ کہتے ہیں اسلام کو پوری دنیا میں لے کے جانا ہے، دوسری طرف اللہ کہہ رہے ہیں کہ دین میں زبردستی ہے ہی نہیں، تو دین میں زبردستی نہیں ہے تو پھر لوگ اپنی مرضی سے تو اسلام پہ آنے نہیں والے، تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، یا جی یہی کوشچن ہے نا آپ کا؟ یس سر۔ It's a good question. It's a very good question. Okay. عربی میں لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، یہ آیت ہے پوری، غور سے سمجھیں۔ لا اکراہ للدین ہوتا نا تو آپ کا سوال درست تھا، دین کے لیے زبردستی نہیں ہے، اوکے؟ لا اکراہ فی الدین ہے کہ دین کے اندر زبردستی نہیں ڈالی بھی ہم نے، جس نے نہیں آنا وہ دین کے اندر نہ آئے، ٹھیک ہے؟ جس جی نے آنا ہے وہ دین کے اندر آ جائے، ہم ڈنڈے کے زور پہ مسلمان نہیں کریں گے آپ کو، حق اللہ اور طاغوت اور باطل ظاہر کلیئر کر دیا گیا، تو اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ مان لیا کہ ہاں ہمیں لاجیکلی ایکسپلین کر دیا، چل بیٹا آپ کلمہ پڑھ، ایسے نہیں ہوگا، یہ ہے اس آیت کا مطلب، سمجھ گئے؟ جی اب رہی بات آپ کا سوال، تو سر پھر اسلام نافذ کیسے ہو؟ تو اسلام غیر مسلموں کے اوپر بھی نافذ ہو سکتا ہے، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ آپ اس وقت امریکہ کے اور یورپ کے سسٹم میں کیا آپ یہ مانتی ہیں فار گاڈ loved the world so much that he gave the only begotten son؟ مانتی ہیں آپ اس بات کو؟ نو سر۔ تو
یورپین وکٹورین لا ادھر پورا چل رہا ہے, لا ان کا چل رہا ہے, اور چرچ آف انگلینڈ از دا پیٹرن آف دا کنگ جیمز بائبل, اور وکٹوریا از دا پیٹرن ان چیف, دا کسٹوڈین آف دا کنگ جیمز بائبل, اور وکٹوریا کا لا ادھر چل رہا ہے. مگر آپ تو نہیں مانتی, for God loved the world so much that he gave the only begotten son, by the 16th verse of the book of John. ٹھیک ہے, چیپٹر 3 یہ پڑھا میں نے ابھی آپ کو. بائبل کی والی آیت تو آپ نہیں مانیں گی کہ اللہ اتنا پیار کرتے تھے دنیا سے کہ اپنا بچہ پیدا کر کے, یہ لفظ ہے, he gave the only begotten son, اپنا بچہ پیدا کر کے دنیا میں, پیدا کا وہ والا پیدا نہیں جو باری کا لفظ ہے, نو 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 نو, پیدا کرنے کا مطلب ہے beget کا مطلب ہے کہ God married someone and then God had a son. وہ میرڈ وہ والا کانسیپٹ نہیں ہے کہ کوئی عورت بھی انہوں نے ڈالی ہے, انہوں نے کہا begotten son کا مطلب ہے کہ he came through تولید of اللہ عز و جل, یہ مطلب ہے ان کو, مانتے بھی یہی مطلب ہے وہ. ٹھیک ہے, آپ تو نہیں مانتی نا؟ نہیں سر. مگر آپ ان کے لا کو تو, ان کتابیں تو ہیں, سمجھئے؟ تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے لا اکراہ فی الدین, بائبل نہیں مانی نہ مانو, ٹینشن نہ لو, مگر قانون ہمارا ہی مانو گے. اس کے لیے بائبل کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کے لیے سیاست کی ضرورت ہے. وہ بائبل کے لیے سیاست کار بھی نہیں رہے نا, فکر نہ کریں. وہ بائبل کے وہ پیسے کے لیے, افراط زر کے لیے, اپنے امپیریل گولز کے لیے سیاست کر رہے ہیں. کام بالکل ٹیکنیک ٹھیک ہے, قانون نافذ کرنے کے لیے انہوں نے جو کام کرنا تھا ٹھیک کیا تھا, مقصد غلط تھا. ٹھیک ہے, اس سے بہت بہتر مقصد ہوتا کہ وہ بائبل کے لیے کر رہے ہوتے. وہ ان کے سینٹ پال نے منع کر دیا, ورنہ وہ بھی کر لیتے. سینٹ پال نے کہا نہیں 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 ایسے نہیں کرنا, ورنہ وہ بائبل انفورس کر لیتے. اور میرے پاس ایگزیکٹ نمبر نہیں ہے, گوگل کیجئے گا, 11 یا 13 ایسے ریجنز ہیں جس میں کوئی 22-23 ملک بنتے ہیں جہاں ڈنڈے کے زور پہ کرسچینٹی کو انہوں نے منوائی ہے, ٹارچ کیا گیا, جلایا گیا لوگوں کو نہ ماننے پہ. ایسے بھی ممالک اس وقت ہیں جو کرسچن ہو گئے ہیں. فلپینز از ون آف them. سمجھ آئی؟ وہ اسلام نے منع کیا ہوا ہے, وہ کسی ایک لوکل بندے کی تھی. کرسچینٹی میں یہ حکم نہیں ہے, کرسچن تھیولوجی میں حکم نہیں ہے کہ بندے کو ڈنڈے کے طور پہ کرسچن کراؤ, نو. مگر اگر وہ کراتے تو میں کہتا پھر بھی بہتر کام کیا ہے اس سے جو کیا ہے. یہ جو ابھی کیا ہوا اس سے بہتر کام تھا کہ تم بائبل منوا لیتے ہم سے. تم نے تو نہ ہمیں قرآن کا چھوڑا, نہ ہمیں دنیا کا, نہ دین کا. تم نے تو اٹھا کے ایسا جھونک دیا ہمیں. کیوں؟ انہوں نے کیا زبردستی کرنی تھی, نہیں کرنی تھی. ہمارے بزرگان نے جس طریقے سے سجدے کیے نا وکٹورین راج کو, ٹھیک ہے, ان کے نظام کو, یہ ہے یہ وہ پوری کی پوری وکٹوریا کو سمجھ. آپ کو پتا ہے نا وکٹوریا کا کیا نام تھا بیٹا کا؟ میں نام بھول گیا. سمن سر. سمن وکٹوریا کا پتا ہے نا, کوئین وکٹوریا. سمن آئی ہوپ آپ کو پتا ہو, انگلینڈ کی کوئین تھی. اوکے, انگلینڈ ایک ملک ہے, ٹھیک ہے, اسکاٹ لینڈ کے نیچے, آئرلینڈ کے پیچھے, ٹھیک ہے, فرانس کے اوپر. اوکے, انگلینڈ, وہاں پہ ایک کوئین ہوتی تھی, مر گئی الزبتھ, جس طرح بھی کوئین کنگ چارلز کی ماں تھی, اس طریقے سے کوئین وکٹوریا تھی. جب پاکستان بنا تھا نا, جب پاکستان جب بن رہا تھا تو کوئین وکٹوریا کا ٹائم چل رہا تھا. یہ اس ٹائم کی کوئین ہے. اوکے, پوری دنیا کے اوپر جو سب سے بڑی سٹیٹ قائم کی گئی ہے وہ وکٹوریا نے کی ہے. اوکے, وہ کیسے کیا اس نے, وہ پڑھیں آپ کو پتہ چلے. اس میں سے کافی جگہوں کے اوپر بائبل انفورس کی گئی, کافی جگہوں پہ نہیں, مگر قانون ہر جگہ انفورس کیا گیا. ٹھیک ہے, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. یہاں تک آدھا توڑیں, لا اکراہ للدین ہوتا تو میں کہتا نہیں سر بالکل غلط کیا وکٹوریا نے, ترکیب بھی غلط, مقصد بھی غلط. یاد رکھیے گا, اقدامی جہاد, اوور اقدامی جہاد کس نے کیے؟ مسلمانوں نے. مسلمانوں نے اقدامی جہاد خود کیے. ٹھیک ہے, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وصال سے پہلے فوج تیار کر کے روانگی کا حکم دے دیا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ جائے گی فوج, یہ روم جائے گی,
کیونکہ ایکسپیڈیشن ہیز بین سینکشنڈ بائی دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہمسیلف. تب سے ہمارے اقدامی جہاد شروع ہوئے ہیں. وی سیلڈم فought اے ڈیفینسو بیٹل ان اسلام. اوکے, سو دین کا نظام نافذ ضرور کرنا ہے. بے شک کوئی کرسچن رہتا ہے کرسچن رہے, جو رہتا ہے جوش رہے, ہندو رہتا ہے ہندو رہے, کوئی زبردستی نہیں ہے. لاز, پرنسپلز اینڈ پروسیسز, یہ اسلام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین اصولوں کے مطابق چلیں اور بس کہانی ختم. دس از آل وی وانٹ. یو انڈرسٹینڈ می؟ سو اس کے لیے کیا کام کرنے پڑتے ہیں؟ سمن 4 کیپٹل پروڈیوس کرنے پڑتے ہیں. مورل کیپٹل نہیں ہوگا, جو مرضی ڈنڈے کے زور پہ بندوقیں ٹینک لے کے دوڑ پڑیں, 10 دن سے اوپر نہیں چلنی وہ والی خلافت. اوکے, محاورتاً کہہ رہا ہوں, اگلی نسل بھاگ جائے گی. آپ کی اپنی نسل آپ کو قتل کرنے آئے گی, آپ کو قتل کرنے, آپ کے مسلمان بچے. سو مورل کیپٹل نہیں ہے تو ساری خلافت کی بات نہ کریں. مینٹل کیپٹل نہیں ہے, اللہ بچائے ایسے خلیفہ سے جس کا مینٹل کیپٹل ہی نہیں. اللہ بچائے ایسے لوگوں سے. آپ دیکھ لیں اس وقت ایسے ہی لوگ گھوم رہے ہیں ہمارے, چاہے وہ گورنمنٹ میں ہو چاہے وہ اکیڈیمیا میں ہو. نہ مورل کیپٹل نہ مینٹل کیپٹل. ان لوگوں کے پاس کیا ہے؟ فائنینشیل کیپٹل اور پولیٹیکل کیپٹل. دیکھ لیں یہ شکلیں ہوتی ہیں اگر یہ 2 کیپٹل مس کر دیا آپ نے تو. پولیٹیکل کیپٹل, خیر پاکستانیوں کے پاس کیا, بیچارے چھوٹے موٹے ٹٹ پونجی سے ہیں, ان کے پاس کیا پولیٹیکل, کوئی دنیا میں ٹکا کی اوقات نہیں کسی پاکستانی کی پولیٹیشین کی. جاننا تو دور کی بات ہے, ماننا تو دور کی بات ہے, کوئی جانتا بھی نہیں ان کو. سو پولیٹیکل کیپٹل انٹرنیشنلی آئے گا. اوکے, سو دیٹ از اے ون کوالٹی ان عمران خان. عمران خان نے اوورسیز مسلمس کو ایکٹیویٹ کر دیا تھا. وہ الگ بات ہے, اس اگلے سٹیپ تک نہیں لا سکے, لابی کر کے نیٹ کر لیتے اور اگلا سٹیپ تھا, مطلب آدھا قدم اور لینا تھا بس. مگر نہیں, وہ آپ کو پتا پاکستان میں ہوتا ہے کہ وہ میرے بعد نہ کوئی بن جائے تو میں اکیلا کافی. ایسے نہیں ہوتا نا. نیٹورک کے لیے آپ کو اپنے پڑ پوتے تک کی بھی نیٹورک کریٹ کرنی پڑتی. آپ خود کچھ نہیں ہوتے, نیٹورک سب کچھ ہوتی ہے. پاکستان میں ایسے نہیں ہوتا نا سمن. ہر کوئی ہیرو بننا چاہتا ہے کہ بس میرے علاوہ کسی کو میں I should be the center of everything. That's against Islam. تو مورل کیپٹل نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے میں نے پولیٹیکل کیپٹل کا. مینٹل کیپٹل نہ ہو تو میں نے کیا کرنا ہے فائنینشیل کیپٹل کا. سو یہ 4 کیپٹل ہونے ضروری ہیں بیٹا, ٹھیک ہے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ اٹ ورکس اینڈ وائی وی شوڈ ڈو دس. یہ 4 کیپٹل کیوں کرنے ہیں, وہ پرپز اسٹیٹمنٹ ہے. وہ کیپٹل ہمارا جنت میں ہے جہاں سے پرپز اسٹیٹمنٹ. کیپٹل کا مطلب یہاں پہ میں نے دارالخلافہ بولا ہے, ٹھیک ہے. سو اس دارالخلافہ کے لیے یہ والے 4 assets create کرنے. I hope you are clear on this aspect. لا اکراہ فی الدین کا مطلب اور لا اکراہ للدین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ للدین ہوتا ہے دین کے لیے, للہ اللہ کے لیے. اوکے, لکا آپ کو تو لکی بولوں گے, ٹھیک ہے, آپ کے لیے, لی میرے لیے, اوکے, لاہو اس کے لیے, للدین دین کے لیے. یہاں پہ اللہ نے للدین نہیں بولا, فی الدین بولا ہوا ہے. دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں. ورنہ تو سمن پتر باپ بیٹے کو تھپڑ مارتا چل نماز پڑھ, یا پھر کوئی غلط کام کر رہا بیٹا, کیا ہم نہ اس کو تھپڑ مار کے منع کریں کہ بھائی تو نے زنا نہیں کرنا, رشوت لے رہا ہے, پٹائی کر دیں اس کی؟ نہیں ہے چور کی سزا سمن, چور کی ہاتھ نہیں کاٹتے ہم چور کے. کاٹنے چاہیے لیکن کاٹتے نہیں, کیوں کاٹنے چاہیے؟ دین میں تو زبردستی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ پھر دین ہے نا, تو دین کے اندر نہیں ہوتا چور. مسلمان چور کے ہاتھ نہ کاٹیں. جب نظام ہوگا تب تو کاٹنے پڑیں گے نا, تاکہ نہ بیٹا, وہ چاہے مسلمان ہو نہ ہو وہ تو کاٹنے پڑیں گے. تو وہ تو زبردستی میں نہیں آئے گا. اس کے لیے نظام پھر انفورس کرنا ہی پڑے گا نا. بیٹا آپ ہی کا تو سوال تھا, آپ خود ہی تو نہیں جواب, وہی تو میں کہہ رہا ہوں. سنیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ادھر کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھائیں گے کا یہ مطلب ہے. اور کوئی دنیا کی تفسیر اٹھا لیں, کوئی بھی, اس میں یہی جملہ لکھا ہوگا کہ زبردستی کلمہ نہیں پڑھانا, مسلمان نہیں کرنا زبردستی.
یہ کام نہیں کر سکتا مسلمان کبھی بھی. جو مرضی کر لے, ڈنڈے کے زور پہ کلمہ نہیں پڑھا سکتے ہم. تلوار دکھانا دور کی بات ہے, تھپڑ مار کے بھی آپ, ہراس کر کے بھی, تانا دے کے, بلیک میل کر کے, ایموشنل بلیک میل کر کے بھی اسلام نہیں, کلمہ نہیں پڑھا سکتے. یہ ہے یہاں پہ مطلب, سمجھ گئے بات؟ ورنہ تو زبردستی ہے, ہر نظام میں ہوتی ہے, چاہے وہ کافروں کا نظام ہو یا مسلمانوں کا ہو, ایتھیسٹ کا ہو یا ولی اللہ کا ہو, اور بڑی سزائیں تو نافذ کرنی ہے ہم نے, ورنہ تو انصاف کا کہیں نہیں بیٹھے گا. جی سمجھ گئے؟ اس کا مطلب سر دین ریلیجن کے معنوں میں بھی کبھی کبھار آ سکتا ہے. جی جی, کبھی کبھار نہیں, ریئرلی. مگر وہ بتائے گا کیا, کون بتائے گا؟ وہ پورا کا پورا پیرایا بتائے گا کہ لد دین ہوتا تو پھر میں سسٹم کے لیے ہی لیتا. پھر دین کا مطلب آپ دین کے اندر آ گئے ہو نا. اب آپ کو ڈیوٹی مل رہی ہے کہ بیٹا آپ مسلمان ہو, آپ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرو گے کہ ہاں آپ مسلمان ہو جاؤ. ٹھیک ہے, یہاں پہ آگے پورا کا پورے پیرائے میں پتہ چل گیا ادھر آپ نے. لیکن جہاں پہ دین سسٹم کے طور پہ آ رہا ہے, وہاں پہ یہ والا مطلب ایسے نہیں لیں گے آپ, کیونکہ وہاں پہ کانٹیکسٹ بھی کچھ اور, بلکہ پورا پیرائے ہی کچھ ہو رہا ہے, متن ہی کچھ ہو رہا ہے. آگے پیچھے صاحب کے علاقے سب بتا رہے ہیں کہ سسٹم ہے. یہی تو بہانے لگا رہے ہیں کہ یہ سسٹم والا لفظ یہاں سے یہاں پہ. ہمیشہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا, جب بھی میں طاغوت کی آیت سناتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں جی یہ یہاں پہ تو اللہ نے مذہب بولا تھا. تو ہاں ٹھیک ہے, تو مذہب لے لو نا, آپ کو کس نے روکا ہے؟ طاغوت کے مطلب کو ٹینٹ کیوں کر رہے ہو؟ مذہب کا طاغوت سے تو کوئی وہ نہیں ہے. ترازو, طاغوت کے ترازو میں دوسری طرف یہاں پہ وہ مذہب والا مطلب والا دین نہیں ہے. دیکھیں پوری آیت میں, ایک طرف اللہ عز و جل نے اپنا نام لکھا ہوا ہے, دوسری طرف طاغوت بولا ہے. دین نہیں آگے بولا ہوا, ادھر تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ ایک طرف اللہ, دوسری طرف طاغوت. سمجھیے بات؟ جی تو ان گیموں میں مت آنا ان کی, یہ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ طاغوت کی ہے, تو ایک طرف اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں اور ایک طرف طاغوت کے ماننے والے لوگ ہیں, طاغوت پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, سو اس میں تو کوئی شک نہیں. یہ طاغوت کے کانسیپٹ کے اوپر تو میں جان کے نہیں جا رہا ہوں ادھر, کیونکہ طاغوت کا کانسیپٹ تو خود کلیئر ہے اس میں, اس آیت میں نا, سمجھ گئے؟ جی فَمَن یکفر بالطاغوت, فَمَن کا مطلب ہے جس نے بھی, یکفر ماننے سے انکار کر دیا, کفر کر دیا, کس کا؟ طاغوت کا. فَمَن یکفر بالطاغوت وَیُؤْمِن, وہ لے آیا ایمان وہ, ٹھیک ہے, کس پہ؟ باللہ, اللہ پہ. سمجھ گئے بات؟ جی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, رشد من الغی ہدایت میں اور گمراہی کے اندر تفریق ہو چکی. جی ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اب دین میں زبردستی نہیں, آپ حق سب کو ظاہر کر دیا اللہ نے, باطل سب کو ظاہر کر دیا. اب فمن, اب جو بھی ایمان لائے گا طاغوت کے اوپر, ٹھیک ہے, یا پھر جو لائے گا اللہ کے اوپر, یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں, فقط استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا, اس نے وہ پکڑ لی زبردست قسم کی کہ گرپ اس کی آ گئی ہے, اس کی گرفت میں اتنی زبردست قسم کی ایک پلر آ گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ نہیں ہلنے والا, اب جو مرضی کر لو, اتنا کوئی کلیئر مینیفیسٹو اس نے پکڑ لیا ہے. ٹھیک ہے, جس نے بھی کفر کر دیا, کس کا؟ طاغوت کا, اور اللہ پہ ایمان لے گیا, وہ اتنے کوئی پکی اس نے رسی باندھ لی اپنے ساتھ, وہ نہیں آپ گمراہی کی طرف جائے گا, وہ اس کو اب ہم اللہ خود پروٹیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے, اللہ سب سن رہا ہے, اللہ سب جاننے والا ہے. کس چیز کو سن رہا ہے, کس چیز کو جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ جب اپنی صفت بتاتے ہوتے ہیں, یاد رکھیے گا, اس کا مطلب اس آیت میں سے نکالنا ہوتا ہے. سمیع علیم, اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں ادھر کہ یہاں پہ سننے والے, یہ والا اللہ نے اپنی صفت کیوں بتائی؟ یہ دیکھیں, اب بات کہیں اور چلی جائے گی, غور سے دیکھیں کون سا پرنسپل ادھر انووک کرنا ہے ادھر, اتنی کوئی بڑی بات ہے ادھر. ٹھیک ہے, سو آئی ہوپ ایوری تھنگ از کلیئر اباؤٹ دس. کوئی چیز ایسی اینگل کوئی بچا نہیں ہے جو میں نے کلیئر کر, اگر میں کوئی رہ گیا ہوں تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے.